ایران اسرائیل جنگ کے باعث ایران کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم کئی طلبہ پاکستان روانہ ہو گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ 80 طلبہ ہرمغزان یونیورسٹی اور 97 طلبہ زنجان میڈیکل یونیورسٹی کے روانہ ہو چکے ہیں۔ تہران کی مختلف جامعات کے کئی طلبہ بارڈر کی جانب روانہ۔ پیمسا کا کہنا ہے ایران میں پاکستانی سفارت خانے کی مسلسل معاونت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔ باقی تمام طلبہ کے محفوظ انخلاء کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کی اپیل۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو اسرائیل چھوڑنے یا اگلے نوٹس تک محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتی مشنز کھلے رہیں گے۔ سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو بھی اپنی مدد کے تحت اسرائیل چھوڑنے کا کہہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ سے انکار، ٹرائل سے بچنے کی کوشش۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پروسیکیوشن کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مکمل اور منصفانہ مواقع دیے گئے۔ ان کی ضد اور مسلسل انکار کے باعث کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ ملزم کے مسلسل انکار تفتیشی عمل میں رکاوٹ ہے۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو تکنیکی بنیادوں پر تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ جنگ نہیں چاہتے، پانی روکا گیا تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک موقف۔ جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے فیصلے کو واپس لینا پڑے گا۔ بھارت کی پاکستان کو پانی روکنے کی دھمکی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ پانی ہماری بقا ہے، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا موجودہ حکومت، بجٹ اور ملکی سیاسی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا پاکستان اس وقت ایک خطرناک سیاسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جس سے نکلنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو اپنی سیاست کا جائزہ لینا ہوگا اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ بجٹ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک نہیں 2 پاکستان بن چکے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ، مختلف ممالک کی فضائی حدود بندش کے باعث غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنز شمالی امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ ایئر لائنز مغربی پاکستان سے گزر کر مغرب میں افغانستان، ترکمانستان، بحیرہ کیسپن، آذربائیجان اور ترکی کے بعد آگے جا رہی ہیں۔ خون کا رنگ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، ہر ماں کا دکھ ایک جیسا، ہر آنکھ کا آنسو ایک جیسا ہوتا ہے۔ امن کی بنیاد صرف انصاف پر ہو سکتی ہے، طاقت پر نہیں۔ آج کی دنیا انصاف اور امن کی بات تو کرتی ہے، مگر جب غزہ، کشمیر یا فلسطین میں معصوموں پر بم برسائے گئے تو انسانیت کیوں خاموش رہی؟ حریت رہنما یاسر ملک کی اہلیہ مشال ملک کا بیان۔ کہا جب انصاف کا ترازو جھک جائے تو امن صرف ایک دھوکہ رہ جاتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم صرف دیکھنے والے نہ رہیں بلکہ حق، سچ اور انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ گلگت میں مسافروں سے بھری گاڑی دریا میں جا گری۔ گاڑی میں ڈرائیور سمیت 9 افراد سوار تھے۔ 2 نوجوان تیر کر دریا سے باہر نکلنے میں کامیاب، 7 افراد تاحال لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن شروع۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق دریا کی تیز لہروں کے باعث تلاش میں مشکلات درپیش ہیں، تاہم کوششیں جاری ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا مزید 36 ممالک پر سفری پابندی لگانے کا منصوبہ۔ نئی پالیسی کے تحت 25 افریقی ممالک پابندی کی زد میں، امریکہ کے قریبی اتحادی مصر اور جبوتی بھی شامل۔ کیریبین، وسطی ایشیا اور بحر الکاہل کے جزائر بھی ممکنہ طور پر متاثر ہوں گے۔ ممکنہ اقدام صدر ٹرمپ کے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مہم کا اگلا مرحلہ ہوگا۔
بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کی طبیعت ایک بار پھر ناساز۔ سونیا گاندھی کو نئی دلی کے گنگا رام اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے مطابق سونیا گاندھی کو معدے کے مسائل کا سامنا ہے۔ اب ان کی حالت مستحکم ہے اور وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی نگرانی میں ہے۔ اور موسم نے رخ بدل لی، قہر ڈھاتی گرمی کو بریک لگ گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ وتوکی، اوکاڑا، چشتیاں، چیچاوتی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے۔ کراچی میں بھی مغربی ہواؤں کے اثرات پڑنے لگے۔ سرجانی، سراب گوٹ، گلشن معمار میں ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہب اور گرد و نواح میں موسم گرما کی پہلی بارش، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔